محترم ناظرین، دنیا میں محبت کے بہت سے دعوے کیے جاتے ہیں، مگر سچی محبت وہ ہوتی ہے جس میں انسان اپنے محبوب کی رضا کی خاطر اپنی سب سے قیمتی چیز بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور یہی جذبہ ہمیں عید الاضحیٰ اور قربانی کے پیغام میں نظر آتا ہے۔ قربانی صرف ایک رسم نہیں یا جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایمان کی حرارت، اطاعت کی معراج اور بندگی کی ایک حسین مثال ہے۔ محبت خدا اور محبت رسول کا عملی مظاہرہ ہے اور اللہ کے حضور اپنی کامل سپردگی کا اعلان ہے۔ یہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ یاد دلاتا ہے کہ جب ایک باپ اللہ کے حکم پر اپنے جگر کے ٹکڑے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور ایک بیٹے نے بھی تسلیم و رضا کی ایسی مثال پیش کی کہ جب حکم خدا پر اپنے ماتھے پر شکن لائے بغیر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ جب منا کی وادی میں بیٹے کا یہ جواب آتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہی جذبہ اطاعت قربانی کی روح ہے۔ آج جب دنیا مادیت، خود غرضی اور خواہشات کی غلام بنتی جا رہی ہے، تو یہ قربانی ہمیں درس دیتی ہے کہ ایک مومن اللہ کی رضا کے سامنے اپنی خواہشات، اپنی محبتوں اور اپنے مفادات کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ یہ قربانی بندے کا امتحان بھی ہے اللہ کے حضور، کہ اسے اپنا نفس، اپنی خواہشات، یہ دنیا، یہ مال و دولت زیادہ عزیز ہے یا اللہ کا حکم اور اللہ کی رضا اسے زیادہ محبوب اور مطلوب ہے۔ اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان ارشادات عالیہ کو سماعت کرتے ہیں، جسے سننے کے بعد ہمارے دلوں میں قربانی کا جذبہ مزید موجزن ہو جاتا ہے، اور ہمیں اس عظیم عبادت کی قدر و منزلت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں، قربانی پیش کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس میں کیا انعام عطا فرماتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت اجر و ثواب اور نیکی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، تو سوچیں ایک جانور جو ہم نے قربان کیا اس کے بالوں کی کتنی تعداد ہوگی۔ اللہ رب العزت ہر بال کے بدلے اجر و ثواب اور نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یوم النحر یعنی قربانی کے دنوں میں بندے مومن کا کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب نہیں۔ اور حضور نے فرمایا، وہ جانور کل قیامت کے دن اپنے سینگ، اپنے کھروں اور اپنے بالوں سمیت آئے گا، یعنی یہ چیزیں بھی بندے کے لیے میزان عمل میں نیکیوں کا سبب بنیں گی۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ معجم کبیر میں ایک حدیث پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خوش دلی سے اور طالب ثواب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن یہ جانور اس کے لیے جہنم سے حجاب اور ڈھال بن جائے گا۔ اور سنن ابن ماجہ کی ایک اور حدیث، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں جو روپیہ، جو پیسہ قربانی کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ کوئی اور پیسہ اللہ کو محبوب نہیں جو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ ابن ماجہ اور بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کو ہر ایک کو بغور سماعت کرنا، اس پہ غور کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس میں وسعت ہو، یعنی اس پر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی پیش نہ کی، تو حضور فرماتے ہیں پھر وہ میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ذرا غور کریں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی اور خوش کرنا چاہتے ہیں، مگر جس پر قربانی واجب اور قربانی نہ کرے تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنا سخت ناراض ہو رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ جس پر قربانی واجب اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کہ ایک واجب
کو چھوڑ کر کے دوسرے واجب کی طرف تم بڑھ رہے ہو، اپنی خواہشات کے مطابق اللہ کی اطاعت کر رہے ہو۔ ان تمام احادیث کو سماعت کرنے کے بعد ایک مومن جو اللہ و رسول کو مانتا ہے، ان سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ صاحب استطاعت بھی ہے، اس کا دل کیسے گوارا کرے گا کہ اتنی عظیم عبادت جس میں اتنا اجر و ثواب اور اللہ کی رضا پوشیدہ ہو اور وہ اس عبادت سے محروم رہ جائے۔ اور یقین مانے جس کے دل میں اللہ و رسول کی سچی محبت ہو، آخرت کا طلبگار ہو، تو یہ جانور کیا ایک بندہ مومن اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ قربانی پیش کرتے ہیں انہیں اس بات کا حد درجہ خیال رکھنا چاہیے کہ قربانی میں صرف نیت اللہ کی رضا ہو۔ یاد رکھیں، بڑے سے بڑا عمل بھی اگر اس میں اخلاص نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جو تم اللہ کی بارگاہ میں جانور قربان کرتے ہو، قربانی پیش کرتے ہو، اللہ کو اس کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے کہ تم نے کتنی خوش دلی اور کس نیت سے، کتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ کوئی شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے یا گوشت کی طلب میں یا کسی اور دنیاوی غرض سے قربانی ہرگز نہ پیش کرے۔ وہ چیزیں تو ویسے بھی حاصل ہونی ہیں، ہماری نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اور جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے کبھی بھی غیروں کے اعتراضات، ان کے شکوک و شبہات پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ تم جو اتنا پیسہ، اتنا مال و دولت قربانی پر خرچ کرتے ہو، اس کے بجائے کسی غریب کی مدد کر دو، تو انہیں یہ جواب ہے کہ غریبوں کی امداد اور ان کی خیر خواہی جس شدت کے ساتھ اسلام نے اس کا اہتمام کیا، کسی اور نے کیا ہو تو ذرا ہمیں بتاؤ۔ غریبوں کی امداد ہی کیا، اسلام کا تو یہ مزاج ہے کہ اسلام کسی غریب کو غریب رہنے نہیں دینا چاہتا۔ اس طرح ہمارا نظام اسلام ہمیں دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ تعصب اور مذہب دشمنی کی عینک نکال کر جب اس قربانی کے پورے فلسفے پر غور و فکر کریں گے، تو آغاز سے لے کر کے انجام تک ہر مرحلے اور ہر موڑ پر آپ کو نظر آئے گا کہ غریب طبقے اور پسماندہ طبقے کی کہیں نہ کہیں مدد ہو رہی ہوتی ہے، اور جو ہمارے معاشرے کا نچلا طبقہ ہے اس کی اکنامک گروتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ ذرا غور کریں کہ قربانی غریب پر واجب نہیں، مفلس پر واجب نہیں، امیر پر واجب ہے، مالدار پر واجب ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ اب جب وہ جانور خریدتا ہے کسی کسان، کسی غریب سے یا جانور کے مالک سے، تو وہ پیسہ اس کے جیب سے نکل کر کسی غریب یا کسان کے جیب میں جاتا ہے۔ پھر جانور کے ٹرانسپورٹیشن میں، سینکڑوں اور ہزاروں منڈیوں میں جہاں پر جانوروں کو بیچا جاتا ہے، وہاں پر غریب اپنی دکانیں لگا کر کے اپنی تجارت اور اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں۔ پھر ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ جن کا کام جانوروں کو ذبح کرنا، گوشت وغیرہ کاٹنا ہوتا ہے، ان کی بھی امداد ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ جانور کی کھال بیچی جاتی ہے تو ان کے پاس پیسہ پہنچتا ہے، پھر فیکٹریوں میں وہ مال پہنچتا ہے اور وہاں پر اس جانور کی کھال سے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں، فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کی امداد ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اگر ڈیٹیل میں جائیں تو ہر مرحلے پر کہیں نہ کہیں ہمارا پیسہ امیر سے نکل کر کے کسی غریب اور نچلے طبقے کی جیب میں پہنچتا ہے اور ان کی امداد ہو رہی ہے۔ اور تیسری بات، صرف انہیں قربانی کے وقت ہی غریب کی کیوں یاد آتی ہے؟ جب کوئی 1 کروڑ کی کار خریدتا ہے، لاکھوں کا موبائل خریدتا ہے، ہزاروں کے کپڑے پہنتا ہے اور بے ضرورت فضول چیزوں میں پیسوں کو برباد کیا جاتا ہے، بے درے خرچ کیا جاتا ہے، تو کیا وہاں پہ انہیں غریب کی یاد نہیں آتی؟ تو یقیناً یہ غریب کی یاد نہیں، غریبوں سے ہمدردی نہیں، بلکہ مذہب دشمنی اور تعصب ہے، جس پر کسی مسلمان کو ذرہ برابر بھی دھیان دینے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس عظیم عبادت کو خوش دلی کے ساتھ بغیر کسی شک و شبہات میں پڑے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر پیش کرے۔ اب آئیے قربانی کے چند ضروری مسائل سماعت کر لیں۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ ہر عاقل بالغ
مالک نصاب پر جو صاحب استطاعت ہیں، جس کی مقدار بتائی گئی ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی جو مقدار ہوتی ہے اس کے برابر مال و دولت ہو، اس میں ہولان ہول کی بھی شرط نہیں کہ سال گزرنے کی بھی شرط نہیں، زکوٰۃ کی طرح جو قربانی کے ایام میں بھی اگر مالک نصاب ہو گیا تو اس پر اپنی جانب سے قربانی دینا واجب ہے، یعنی نہ دینے والا سخت گنہگار ہوگا اور اللہ و رسول کی ناراضگی مول لے گا۔ اسی طریقے سے جس کو قربانی پیش کرنی ہے تو قربانی کا چاند نظر آنے کے بعد بہتر ہے ان کے لیے کہ وہ اپنا بال اور ناخن نہ کٹوائیں قربانی پیش کرنے تک۔ چھوٹے جانور میں ایک کی جانب سے ایک ہی جانور یعنی ایک ہی حصہ بنے گا، اور بڑے جانور میں 7 حصے لگائے جائیں گے، یعنی 7 حصے قربانی کے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ 7 افراد جو اس میں حصہ لے رہے ہیں سب کی نیت قربانی کی ہو۔ ضروری نہیں کہ بقرعید کی ہی قربانی، اگر کوئی عقیقے کی یا منت کی قربانی بھی کرنا چاہتا ہے تو اس میں وہ حصہ لے سکتا ہے۔ ہاں، گوشت حاصل کرنے کے لیے کسی کی نیت ہے تو پھر اس کو شریک اس میں نہیں کیا جائے گا۔ سب کی نیت، 7 افراد کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے۔ اور اس کے مزید اور تفصیلی ضروری مسائل آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے پیام اسلام ٹیم کے ایک مایہ ناز عالم اور مفتی، ان کی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، وہاں آپ جا کر قربانی کے ضروری اور تفصیلی مسائل سماعت کر سکتے ہیں۔ اور یہ ضروری بھی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی غلطی کوتاہی یا مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ہم قربانی تو پیش کر دیں لیکن ہماری قربانی صحیح نہ ہو یا قبول نہ ہو۔ اور اخیر میں اس بات کو میں ضرور کہنا چاہوں گا، کیونکہ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں غیر مسلم افراد بھی رہتے ہیں، تو قربانی پیش کرتے وقت اس بات کا ضرور خیال کریں کہ نالیوں میں خون اس طریقے سے نہ بہائیں۔ اگر ہمارے معاشرے میں غیر افراد بھی رہتے ہیں اور انہیں تکلیف پہنچ سکتی ہے تو اس کا احتیاط کریں، کھلے میں قربانی پیش نہ کریں کسی بند یا احاطے میں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا اہتمام ضرور کریں کہ قربانی کے جانور کی آلائشیں اور فضلات کو عام راستوں اور جگہوں پر اس طریقے سے نہ پھینکیں جس کی وجہ سے بدبو اور تعفن کی وجہ سے راہگیروں اور دوسروں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا یہ عمل باعث گناہ بھی بن سکتا ہے۔ تو ہمیں اور ہمارے اسلام میں تو طہارت، صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے، اور ہمیں اس موقع پر بھی بھرپور طہارت، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی تلقین کرنی چاہیے تاکہ غیروں تک ہمارا میسج بھی جائے اور ہمارا یہ فریضہ قربانی بھی ادا ہو سکے۔ اللہ ہم سب کو جو صاحب استطاعت ہیں خوش دلی اور اخلاص کے ساتھ قربانی پیش کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور ڈھیروں ثواب کماتے ہیں، لیکن اگر آپ آسان انداز میں صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔